بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوڑھے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے ماہواری کا درد بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گلے میں خراش ہو یا گلے میں درد رہتا ہو تو صبح سویرے نیم گرم پانی میں کالی مرچ کی 1 چٹکی ملا کر پی لو۔ 2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو۔ دل کی گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی۔ دل کی گھبراہٹ کے لیے نیم گرم پانی استعمال کریں۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے۔ چاولوں کے اوپر پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں۔ بعض اوقات بچوں اور بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل بیر کھائیں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ ضرور کھایا کریں۔ پیاز کا عرق کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے کیڑا فوراً باہر نکل آئے گا۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ۔ جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام آ جائے گا۔ زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ عورت نہانے سے قبل سر پر آملہ اور ریٹا پیس کر لگا لے۔ 1 ہفتے میں بال گھٹنوں تک آ جائیں گے اور اس سے بال گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ آلو شام کو مت کھاؤ، بواسیر ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہوگا۔ اگر گھر میں سانپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں، چھپکلیاں وغیرہ آنا ختم ہو جائیں گی۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو۔ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ عورتیں ڈیلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں کیونکہ یہ خون کی کمی پوری کرتے ہیں۔ تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھتے ہیں اور جسمانی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی کبھی قریب نہیں آئے گی۔ آنکھوں سے مسلسل پانی بہنے لگے تو روزانہ 15 بادام کھا لو۔ یہ ٹوٹکا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سے آنکھوں کی چمک بھی برقرار رہے گی اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ بھنڈی کھانے کے فوائد۔ بھنڈی کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے یا پھر بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔
انجیر کا استعمال کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے پیاز بہت اہم چیز ہے۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے پیاز کا استعمال کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی ریکارڈنگ ضرور چلایا کریں۔ آپ کو بذات خود اپنے گھر اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں تو اس میں الائچی شامل کر دیں، اس سے دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، اس سے معدے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی کا استعمال کیا کریں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ گرمیوں کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں، ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ ناظرین، ہری مرچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کرو۔ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے جسم میں جمنے نہیں دیتی۔ ہری مرچ کے استعمال سے بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں کیونکہ یہ کیلوریز کو جلاتی ہے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ پائے پکاتے وقت اس میں اگر سفید زیرہ ڈال دیا جائے تو اس سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ گھٹنوں کا درد ہو تو کالے چنوں کو گرم کر کے دودھ کے ساتھ کھاؤ، گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چائے، کافی یا پھر چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھاتا ہے۔ روزانہ ایک انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انجیر کھانے سے بانجھپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے اور اس سے مثانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ جلدی نیند لانی ہو تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، اس سے سکون کی نیند آئے گی۔ جن لوگوں کو جوڑوں اور ٹانگوں میں درد رہتا ہو وہ ادرک کو بھون کر کھایا کریں، اس سے ان کو جوڑوں اور ٹانگوں کے درد سے آرام آ جائے گا۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو یا پھر خون کی کمی ہو، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کریں۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں کبھی بھی چھپکلیاں اور سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ بوڑھے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی اور اس سے آپ کو دمہ کی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے درد کم ہوتا ہے
اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے زیتون کا تیل لگا کر سو جائیں۔ 90 سال تک آپ کے قریب کوئی بھی بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے جسم میں خارش کا مسئلہ ہے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ زیتون کے تیل میں ہلکا سا کافور کا 1 یا 2 قطرے شامل کر لیجئے اور جسم پر مل لیجئے۔ زندگی میں کبھی خارش کی پرابلم نہیں ہوگی اور اس سے موٹاپا بھی نہیں آتا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لیا کرو۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی جلدی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کا بخار ہو جائے تو سبز الائچی کے چند دانے پانی میں ابال کر اس کا کہوہ بنا کر پی لیں اور اس میں عرق گلاب شامل کر لیجئے اور مریض کو پلا دیں۔ ہر قسم کا بخار ختم ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں اور چھائیاں غائب کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ انڈے کی سفیدی چہرے پر ماسک کی طرح لگا دو۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لو، چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیچی جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ لیچی ایک فروٹ ہوتا ہے۔ دھویں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے، اس لیے سن بلاک کا استعمال کیا کریں۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ مسوڑھوں کا درد ہو تو پکے ہوئے انڈے کی زردی کو مسوڑھوں پر لگا لو، مسوڑھوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کالا پخانہ آئے تو یہ بیماری کی علامات ہوتی ہے۔ مہنگے مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی بجائے اپنے چہرے کو سرکے کو دہی میں ملا کر لگائیں۔ آپ کی جلد کی دھول مٹی نکل جائے گی اور چہرہ چمک جائے گا۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ عورتیں حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کیا کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے، اس سے آپ کے گھٹنے ناکارہ ہو جائیں گے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ جمائی کو روکنے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ 3 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے اور جسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی سنور جاتی ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے
جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ایک انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ میتھی ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے بال لمبے اور گھنے اور چمکدار ہونے لگتے ہیں۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے کھا لینے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہتا ہے۔ لیچی کا پھل گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں، اس سے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہے تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ اگر آپ کو رات کو مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھ اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں، اس سے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جاتے ہیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد اپنے بالوں کو سادہ پانی سے واش کر لیجیے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہفتے میں 3 بار کریلے کی سبزی کھائیں، موٹاپا دور ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑنے سے، اس کے بعد پوچھ دینے سے تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ اگر سستی اور تھکاوٹ کو کم کرنا چاہتے ہو یا ہڈیوں میں طاقت چاہتے ہو تو دن میں کم از کم 12 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کرو اور چند دانے کشمش کے کھایا کرو۔ اس سے آپ کے جسم سے سستی اور تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ شوگر اور گردے کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید چیز ہے، اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے۔ لوبیا گوشت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ لال لوبیا میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اسے استعمال کرنے سے انسانی جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ املی اور آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتی ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو، اس سے آپ کے جسم سے سستی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ منہ پر چھالے پڑنے لگے ہیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کر لو، اس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سونف کھانے سے پیٹ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ناشپاتی کا جوس پینے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔
کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کیا کریں، ورنہ آپ کے پیٹ کی چربی بڑھ جائے گی۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت 2 امرود کھانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ مکئی کا آٹا شہد میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شہد کے استعمال سے چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ چاہے تو آپ اسے دہی میں ملا کر چہرے پر لگا سکتے ہیں۔ چہرے پر بہت زیادہ ملتانی مٹی لگانے سے جلد پھٹ جاتی ہے، چہرے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گڑ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ آدھے پیاز کا رس پینے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی اور پالک کا سالن کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔ دیسی انڈے کی صرف سفیدی دودھ میں ملا کر پینا مفید ہے۔ اس سے آپ کے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ گاجر کا جوس بدہضمی کی وجہ سے ہونے والی جلن میں مفید ہے، کیونکہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ دیر سے سونا، پوری رات بیٹھ کر موبائل چلانا، اس سے آنکھوں کی نظر خراب ہوگی۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کیا کرو۔ پھلوں کا استعمال کھانے سے پہلے کیا جائے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ پلاسٹک کے کپ سے چائے نہ پئیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کیا کریں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔